اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ سنا جس کسی نے کلام محمد، سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا دل و جان سے غلام محمد، اس کائنات میں ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے کلام محمد۔ واجب الاحترام اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ کرام، آج کا میرا موضوع دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا اہمیت حدیث، دوسرا کتابت حدیث۔ سامعین حضرات، جس طرح قرآن کے بغیر دین اسلام کے علم کا تصور محال ہے، اسی طرح قرآن کے بغیر، شارح قرآن کے بغیر قرآن کا علم محال ہے، علم کا تصور محال ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن اور حدیث کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھا، کیونکہ انہوں نے آپ علیہ السلام کا یہ فرمان سن رکھا تھا جو ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اور موطا امام مالک کی یہ حدیث بھی سن رکھی ہوگی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ حضرات کہ قرآن اور احادیث دونوں لازم ملزوم ہے، دونوں کو ایک ساتھ ماننا ضروری ہے۔ حضرات دی وقار، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی تھی وہ دو قسم کی تھی، وحی جلی جس سے مراد قرآن ہے، وحی خفی جس سے مراد حدیث ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور خالق کائنات نے حدیث کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ رب العالمین نے قرآن اور احادیث کو ایک ساتھ نازل فرمایا ہے۔ ایک کو سمجھنے کے لیے دوسرے کو ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہے، حدیث اٹھانی پڑے گی، حدیث کو دیکھنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو طریقہ کہاں سے ملے گا؟ قرآن کہتا ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو نصاب کہاں سے ملے گا؟ قرآن کہتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ۔ تو حد کہاں سے ملے گی؟ حضرات جواب آئے گا حدیث سے ملے گی، حدیث سے ملے گی۔ جب ان دونوں کا تعلق اتنا مضبوط ہے تو لہٰذا ثابت ہوا ان دونوں کو ایک ساتھ ماننا، دونوں پر ایک ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ حضرات دی وقار، آج ہمارے معاشرے میں بعض لوگ حدیث کا انکار کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی حدیث تو 250 سال بعد لکھی گئی ہے، ان کی تو حفاظت نہیں ہوئی، ان کو تو محفوظ ہی نہیں کیا گیا۔ ارے یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ 1450 سال پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما دیا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور محدثین نے یہاں ذکر سے مراد قرآن اور احادیث دونوں کو قرار دیا ہے۔ حضرات دی وقار، دوسرا ہے کتابت حدیث۔ کتابت حدیث کے متعلق دو قسم کی روایات ملتی ہیں۔ پہلی کہ حدیث کو لکھنے سے روکا گیا، دوسری حدیث کو لکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ ابتدائی دور میں جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ قرآن اور احادیث کے غلط ملت ہونے کا اندیشہ ہے تو آپ علیہ السلام نے کتابت حدیث سے منع فرما دیا۔ جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب حدیث اور قرآن کے غلط ملت ہونے کا اندیشہ ختم ہو چکا ہے تو آپ علیہ السلام نے کتابت حدیث کی اجازت دے دی۔ حضرات کتابت حدیث سے روکنے والی روایات پہلے کی ہیں اور
اور لکھنے کی اجازت والی روایات بعد کی ہیں، پہلی منسوخ بعد والی ناسخ، اور عمل ناسخ پر ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے حدثتکم حدیثا فاحفظوا، اور کہیں آپ نے فرمایا اکتب فواللہ ما یخرج منی الا الحق۔ حضرات ذی وقار طبقات ابن سعد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ تختیاں تھیں، اور ان پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال اور افعال لکھا کرتے تھے، اور یہی عبداللہ بن عباس ان کی اتنی تحریریں ملتی ہیں کہ عبداللہ بن عباس ان کی تحریروں سے ایک اونٹ کو لادا جا سکتا ہے۔ حضرات ذی وقار صحیفہ سیدنا علی، صحیفہ صادقہ جو عبداللہ بن عمر نے لکھا تھا، صحیفہ سیدنا انس بن مالک جو کتاب الصدقہ کے نام سے مشہور تھا اور وہ پڑھایا بھی جاتا تھا، وہ صحیفہ جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یمن بیچتے وقت دیا تھا، اس کے اندر زکوٰۃ کے مسائل اور دیگر احکامات موجود تھے۔ حضرات ذی وقار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ محدث امت کہا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر مجھ سے زیادہ حدیث کا علم رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ بتایا کیونکہ وہ حدیث کا علم اس لیے زیادہ رکھتے ہیں، میں صرف یاد کرتا ہوں، وہ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ حدیث کو لکھتے بھی ہیں۔ حضرات ذی وقار آج لوگ کہتے ہیں کہ حدیث 250 سال بعد لکھی گئی ہے۔ میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، حدیث اگر 250 سال بعد لکھی گئی تھی تو اتنے سارے صحابہ کرام کاتب وحی کیسے بن گئے؟ ان کو کاتب وحی ہونے کا لقب کیسے مل گیا؟ تجھے نظر نہیں آئے؟ تجھے طالب علم تجھے بتاتا جاتا ہے تو سنتا جا۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا علی، سیدنا انس بن مالک، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا سمرہ بن جندب، سیدنا حسن بن علی، سیدنا حسن بن علی، سیدہ عائشہ، حضرات اور کئی سارے صحابہ کرام ہیں جن کا احادیث کو لکھنا ثابت ہے، اور یہ بات سندن ثابت ہے، سندن ثابت ہے، اور یہ سلسلہ پھر حضرات محدثین کے درمیان آیا، انہوں نے انہی کو دیکھتے ہوئے احادیث کو لکھا اور اس سلسلے کو جاری رکھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ سلسلہ آج تک جاری اور ساری ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔